تسی جناب تیار ہو اگر فلسطین واسطے کاز دیتی جاوے تیار ہو کوئی نہیں ڈھلی جی گل آئی سٹیج والے بھی تیار ہیں ہاں جی ہاں الجہاد 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 یار مرتے میں جانا نہیں مر جانا ساڑھے تو پہلے بھی قبرستان بھرے پہن مٹے نامیوں یہ جناب حالات نہیں ٹھیک حالات تو کبھی نہیں ٹھیک ہوئے حالات بدر میں ٹھیک تھے احد میں ٹھیک تھے شیب ابی طالب میں ٹھیک تھے ہجرت میں ٹھیک تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ٹھیک تھے اور جناب مانین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ہیں جی منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے ادھر سے جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے ادھر سے جناب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں منکرین ختم نبوت آ گئے ادھر سے جناب کیسر و کسرا کی فوجیں بارڈر پر آ لگی اور حضرت فاروق اعظم جیسے بندے نے کہا عمر اور صدیق ذرا ہاتھ تھوڑا رکھ آپ نے فرمایا سکلت کا امک یا عمر فرمایا عمر اسلام لیان تو پہلے تگڑیاں گلاں کرتا سا ہوں ڈھلیاں گلاں کرتا لشکر اسامہ بھی جائے گا منکرین زکوٰۃ سے بھی جنگ ہوگی ختم نبوت کے منکروں سے بھی جنگ ہوگی میں یمامہ میں 40,000 کو کاٹ کے رکھ دوں گا ہاں یہ ہے اسلام وہ اس کا کام ہی نہیں ہے جو اسلام جب مشکل وقت میں جب اسلام میں ادھر اس کی بات کر سکتا ہوں میں حضرت مجدد پاک کی سناتا ہوں جب رام رحیم کی بات یہاں آئی انہوں نے کہا جی رام بھی وہی رحیم بھی وہی جناب جب ڈرامے بازیاں یہاں ایتھے جناب برے صغیر شروع ہوئی مولوی بھی جا کے آتش بدو خیش در خرمن خیش اے جی سارے جا کے رڑ گئے اکبر نہ انہوں کا سجدہ تعظیمی بھی ہوندا ایک بندہ کھڑے ہویا جس نو کہندے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کھڑے ہویا انہوں نے کہا اکبر بندے دا پتر بن او جہانگیر بندے دا پتر بن او جناب جہانگیر نے 60 پہلوان بلائے انہوں نے کہا بابا میں نو سجدہ نہیں کردا اور 60 آپ نو پہلے نا او جناب جڑے درباری ہوندے نے انہاں دا کم ہی ہوندا اے جا کے شکایت لاندے فلاں تو نہیں مندا فلاں اور جناب جہانگیر دے جڑے درباری سن انہاں جا کے کیا انہاں کہا بابا تو انہوں سجدہ نہیں کردا اس کو زبردستی سجدہ کرواؤ انہاں چھوٹی جے کھڑکی بنائی سامنے جہانگیر نو کرسی تے بٹھا دیتا تے مجدد پاک نو لے آئے بھی ہون تا سر جھکائے گا نا لیکن آخر وہ مجدد ہے آخر ہیں جی اور جناب آئے نا کہ جناب آپ نے این کر کے پہلے لتاں داخل کی دیا اس کھڑکی دے اندر تے اس دے منہ تے لتاں گئیاں نا تے بادشاہ ہوندے پھر انہاں دی ایک اپنی طبیعت ہوندی او بگڑ گیا انہوں نے کہا پہلوان بلاؤ سارے جناب اوتھے جناب پہلوان کٹھے ہو گئے اور لے آ کے پہلوان 60 پہلوان حضرت مجدد پاک دیاں زلفاں نال لٹک گئے سر نال لٹک گیا انہوں نے کہا ایک باری تے اس دا سجدہ کراؤ نا تے اقبال کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار 60 پہلوان بھی حضرت مجدد پاک دی جناب گردن جھکا نہ سکے آخر پھر جہانگیر آ گیا انہوں نے کہا حضور دسو اسی مننے اسی سارا کچھ چھڑیا آپ کو آیا نا تو انہوں نے کہا جناب دسو میں اسلام دے سارے گل کردہ آپ نے ہاتھ ملان لگا آپ نے فرمایا اے ہاتھ جڑا نا اینے گائے دا ذبیحہ منع کیتا فرمایا تیرے نال مجدد اس وقت تک ہاتھ نہیں ملائے گا جدو تک چوک تو خود گانے ذبح کریں گا ہاں مجدد پاک پھر آئے مجدد پاک اور جناب آئے نا اور اقبال ہم اثر اقبال دا اس دا نام ہے نقشے جان دیو نقشے اس نے لوگ کہنے مجذوب ہے جرمن دا مجذوب سی اس تے کوئی قلبی وارداتا ہوئیاں اور جدو قلبی وارداتا ہوئیاں تے انہیں انکار کر دیتا انہیں کہا لا کوئی شے نہیں لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچا اقبال نو بڑا کلک سی اقبال نے کیا بڑا کم دا بندہ سی کاش کے مسلمان ہو جاندہ اقبال نے پھر اس دے بارے کیا بھی ہے کاش بودے در زمان احمد تار و سید بر سرود سرمد اقبال کہندہ کاش کہ حضرت مجدد پاک دے زمانے چھوندہ حضرت مجدد پاک نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی لیکن اقبال دا عقیدہ اس وقت تک کہ جدو تک اقبال مجدد پاک دی قبر تے حاضر نہیں ہویا جدو جوید اقبال نو لے کے حاضر ہویا نا تے حضرت مجدد پاک دی قبر تو جدو باہر نکلیا اور باہر نکل کے کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے اقبال کہتا میں مجدد پاک دے کوڑ آیا مجدد پاک نے میں نو توحید و رسالت دیو اسرار و رموز دیتے ہیں کہ اگر وہ مجذوب فرنگی تھے ہوندہ نا تو اقبال نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی ہاں اے ساڑھے بڑے جھلے ہو اے کڑی بڑی ہوئے میں تو انہوں دسن لگا تھے پاکستان دے اندر ایک شورش ابری رد الفساد دے ناتے ضرب عذب دے ناتے اسلام نو جناب لپیٹا مسجدہ دے سپیکر اتروا دیتے گئے اور جناب ایتھے جناب علماء نو بزرگاں نو کڑیاں لا کے اور جناب
مجسٹریٹ دے سامنے ججاں دے سامنے وہ پوچھتا سی آپ نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے؟ وہ کہندا سن بالکل صلاۃ و سلام پڑھا۔ وہ کہندا سی 30 دن کے لیے ان کو جیل بھیج دو، کوئی کہندا سی جناب ان کو 100 دن کے لیے جیل بھیج دو، کوئی کہتا 2 مہینے کی قید۔ ایتھوں جدو این کر کے طوفان بپا ہویا نا تے این کر کے جناب انہوں نے کہا اسلام امن سے پھیلا ہے۔ ایک ویل چیئر تے بیٹھا بندہ گیا انہوں نے کہا نا اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے لیکن اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ میرے آقا و مولا کا بڑھیا کی بات سننا یہ بھی اسلام ہے، حضور کا تلوار اٹھا کر بدر میں جانا یہ بھی اسلام ہے۔ یہ جو ابھی آپ کو تماشا لگایا جاتا ہے نا یہ ہمارا میڈیا تو ویسے ہی اس کا تو پھر دنیا میں کوئی مثال دی نہیں جا سکتی نا، اس کی تو دنیا میں کوئی انہیں جو بغیرتی دا جناب پانی پیتا ہو تو دنیا کسی نے پیتا نہیں جویا۔ اے جناب سارے انہوں نے کم ہی ہے بے اس انتظار چ بیٹھتے ہیں کدھر شاہ صاحب دی کوئی گل آ جائے۔ کیا آپ ایسے جناب ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میڈیا متحمل نہیں ہے۔ میں نے کہا میڈیا اس بات کا بھی متحمل نہیں ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ کیا ہم میڈیا کے لیے پورا قرآن چھپا دیں، پورا اسلام چھپا دیں، پوری جناب قرآن و حدیث کی ساری باتیں ختم کر دیں؟ کیا واقعہ کربلا بند کر دیں، بدر بند کر دیں، احد بند کر دیں، خندق بند کر دیں، مراسی بند کر دیں، مستلق بند کر دیں، تبوک بند کر دیں، ترسوس بند کر دیں، جرموک بند کر دیں، قادسیہ بند کر دیں، سارا کچھ بند کر دیں؟ ان کی خاطر اوے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اور اپنے اندر کوئی جناب وہ پیدا کرے جنہیں لایا گڑی اندے نال چلی ہے کم نہیں ٹھیک، جس نے بات کی جناب اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ ابھی جناب 20 نکاتی جناب اس نے جو جناب دیا ہے ٹرمپ نے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں۔ میں نے کہا نا 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 نا، آج تک جو تم پاؤں میں آئے ہو فلسطین والوں کے وہ ہتھیار کی وجہ ہی ہے، ہاں وہ جہاد کی وجہ ہی ہے۔ اگر وہ ہتھیار پھینک دے تو پھر جو تم نے چیچنیا والوں کے ساتھ کیا ہم بھول گئے؟ بتائیں جی کرنل صاحب، چیچنیا والوں کے ساتھ کیا کیا، بوسنیا والوں کے ساتھ کیا کیا، اور جناب انخلا کا موقع آیا عراق والے جناب ان کو کہا کہ آپ کو جگہ دیں گے، عراق کے ساتھ کیا کیا؟ نانا میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد۔ میری امت سن لو تمہاری عزت جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے پہلا خطبہ دیا، فرمایا لا یدعو قوما الجہاد اللہ فی سبیل اللہ اللہ خذلہم اللہ بالذل۔ فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا۔ آج ذلت مسلط ہے کہ نہیں؟ 57 اسلامی ممالکن 7 منٹ واسطے جہاد کیتا، پورا ٹرمپ بھی بلا کے پوچھتا ہوئے کی بنیا ہیں جی، باقی بھی پوچھتے ہیں کیا بنا کیا بنا۔ اے 7 منٹ دے جے 7 گھنٹے پوری دنیا تے لائے ہونا تے سارا عالم کفر تواڈے پیراں وچ ہوے۔ ہاں بابا جی کہندے سن ہوئے تسی چلو تا صحیح، فرشتے تہاڈی مدد وچ آ جانا۔ ہاں فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ ہاں فضائے بدر پیدا تا کرو نا۔ ہاں جناب گھر بیٹھے تو فرشتے نہیں آندے، صحابہ بدر اچ گئے تو فرشتے آئے نا، 1000 2000 3000 4000 5000 جناب جدو سارے فرشتے آ گئے تو پھر ساڑھے علامہ افتخار الحسن فیصل آبادی وہ فرماندے سن، پھر جبریل امین نو اللہ نے بلایا، فرمایا جبریل میرے نیڑے آ، اور نیڑے آ، اور نیڑے آ، اگاں جا کے آخ دے انی معاکم میں بھی تواڈے نال ہاں۔ ہاں پہلے فضائے بدر تے پیدا کرو، اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا گھر بیٹھے ہیں جناب سارا کچھ آ اور اینا کوڑو کی امید ہے۔ اقبال کہتا فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہماز بیرانہ چنگیزی حرم، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز۔ اقبال کہتا اٹھوئے مسلمانہ تینو اینا یوان نیڑ کوڑو جناب امید ہے، اینا کفن چورا کوڑو امید ہے، اینا کوڑو امید ہے۔ اقبال کہتا اینا کچھ نہیں کرنا، جا اپنے حرم دی حفاظت کرنی ہے خود کھڑا ہو، اپنے بیت المقدس دی حفاظت واسطے خود کھڑا ہو، اپنے حرم دی حفاظت واسطے خود کھڑا ہو، اپنے وطن دی حفاظت واسطے خود کھڑا ہو۔ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہندا اوے بڑا سولیا ہن کھڑا ہو، عافیہ صدیقی نو واپس لیان دی گل کریے، ایتھے محمد عربی دے دین نو لیان دی گل کریے، ایتھے جناب کسے اور دی گل نہ کریے، ایتھے ہی کریے پاکستان کا مطلب کیا؟ اور بھائی گونج پہ جانی چاہیے تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو میرا خیال ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اے پاکستان ساڑھے بڑیاں بنایا، 47 جناب 10 لاکھ مسلمانہ نے قربانی جو دیتیاں۔ اے پاکستان نچن ٹپن واسطے نہیں بنایا گیا،
اے پاکستان کسے شریف تے کسے زردار واسطے نہیں بنایا گیا، اے پاکستان کسے ملک تے خان واسطے نہیں بنایا گیا، اے پاکستان محمد عربی دے اسلام واسطے بنایا گیا۔ تے تسی جناب تیار ہو اگر فلسطین واسطے کال دیتی جاوے؟ تیار ہو؟ کوئی نہیں ڈھیلی جی گل آئی، سٹیج والے بھی تیار ہیں؟ ہاں جی ہاں الجہاد 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 الجہاد۔ اور یار مرتے میں نہیں جانا، نہیں مر جانا، ساڑھے تو پہلے بھی قبرستان بھرے پین، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ حضرت کی ہویا بھئی کی ہویا خیر ہے بس لکیت و قضا و قضا زحفن وما فی جسدی اللہ شبر نوتانت فی رمیون۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا سی نا، اور فرمایا انہوں میں بڑی بڑی جنگ تلاش کیتا، انہوں میں جناب بڑے بڑے جناب تبتے لشکرہ تلاش کیتا، جناب خون اور خاک دی ہولیاں میں تلاش کیتا، اے میں نے اتھے تن جناب نہ آئی، آج خالد نو کمزور سمجھ کے آگئی، فلا نامت آجن الجبنا، جا کے شالا بوز دلام کدی نیندر نہ آوے، جا کے انہوں نے میرا پیغام سنا دینا، تلوار تیرانہ تے نیزنہ کوئی مردہ ہوندہ تے خالد کدو دا مر چکے ہوندہ، بندے نو موت اسے وقت آندھی جدوں دی لکھی ہوندی۔ ہاں اس واسطے موت آ کے رہنی۔ او پرے صغیر دے بڑے بڑے پرانا قبرستان میانی صاحب لاہور تو کو بھی آتے قبرستان، او تختیاں بھی گر گئیاں جناب، سارے کچھ گر گئے، سارا کچھ جو جناب جڑے جناب بزدلی دی وجہ نہ باہر نہیں سن آندے، قبرستان قبر دی جگہ انہوں دی بھی بنی پئی، ہاں بنی پئی انہوں دی، ہاں لیکن وہ کیا نا رانا سانگا دے مقابلے جدو ظہیر الدین بابر آیا، تیرا ظہیر الدین بابر کو جناب رانا سانگا کو 40,000 دی فوج اور ظہیر الدین بابر کو 12,000 دی فوج، تے ظہیر الدین بابر کھڑا ہویا، انہیں کیا ہوئے گل سنو، ہونے بڑی جنگ ہوئے گی سخت، ہونے جناب اسی سارے شہید ہو جامنگے، ہونے جناب اسی شہید ہو جامنگے، سانو دفنان والا بھی کوئی نہیں، اسی 12,000 اور 40,000، انہیں کہا سانو دفنان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا، ساڑیاں لاشاں بھی گد کھا جانگے، ساڑا نام و نشان بھی تاریخ ختم ہو جائے گا۔ جدو اے ساری پوری فوج ہوتے مایوسی چھا گئی نا، تے ظہیر الدین بابر نے کیا اے تے ٹھاریا کہ اسی سارے مر جانا، چلو آؤ ذرا ان شان نہ مر دیا، آؤ ذرا ان شان نہ مر دیا، کہنے کچھ دمہے گزرے جنگ دے، 12,000 نے 40,000 نو اگے لا لے، ہاں اے یہ بات ہے، مرنا جدو ہے تو آؤ ذرا شان نہ مر دیا۔ میں کہنا جنرل صاحب تسی سانو قرآن دی آیتاں سنان دے ہو، اسی جان دیا، ہاں جی اسی جان دیا، کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بیذن اللہ، قرآن کہنا ہے کہ وہ کہ 1000 دے مقابلے تانو جناب 10 دے مقابلے تانو جناب او دیاں گے۔ حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لائے گئے نا، جو صحابہ نے شکایت لا دیتی حضرت فاروق اعظم نو، فرمایا خالد دا پتہ کراؤ انہوں نے کی کیتا، اے پوری فوج 24,900 جناب 40 بندے سیٹ تے کھڑے کر کے 60 بندے نا خالد جناب 60,000 نہ لڑدا رہا، حضرت خالد بن ولید نو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھیا، فرمایا خالد ہے تو کی کیتا، اگر تسی سارے شہید ہو جاندے پھر انہاں کیا امیر المومنین قرآن کہندا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن باذن اللہ، جے کہو کہ 1000 دے مقابلے فتح دیاں گا، میں ویکھنا سی وہ قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تسی حافظ قرآن بھی ہو جناب جنرل صاحب، تسی حافظ قرآن بھی ہو، تسی تے جانتے ہو جے قرآن ہے کہندہ کم من فیعتن کلی ایک دے مقابلے 1000 دے دیاں گے، تا آؤ تا صحیح میدان لاؤ تا صحیح، تسی شیران دے وارث ہو، تسی صلاح الدین ایوبی دے وارث ہو، تسی محمود غزنوی دے وارث ہو، اے یاد رکھنا قبر تا جناب مشرف دی بھی بن گئی، قبر تا جناب بن گئی یحییٰ دی بھی، ایوب دی بھی، باقی سارے دی بھی، اور جناب باقیہ دی بھی بن جانی، لیکن جے تسی کوئی فلسطین دے مسلمانہ واسطے عملی قدم کر گئے نا، تے قیامت تک بارے مسلمان ہیں سلوٹ مار دے رہن گے، اے مسلمانہ دا وہ جرنل ہے جنہیں مسلمانہ دی مدد واسطے باہر آگا ہاتھ کھڑے آگے، ہاں او پتہ نہیں کتنے کتنے جرنل آئے تھے، پتہ نہیں کون کون آیا، قوم آج بھی یاد کر دی صلاح الدین ایوبی نو کہ اس دی جناب اس دے کھانے اور اس دے دسترخوان اور اس دے جناب اور کرو فر اور اس دے جناب وردی دی وجہ نال یاد نہیں کر دی، اوے یاد کر دی او مسلمانہ دا دلیر ہے جنہیں بیت المقدس فتح کر کے دیتا، ہاں آج بھی
بھی جناب کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہتا کوئی ایک بھی محمود غزنوی نہیں, سارے سومنات دے پجاری بیٹھے ہیں, کوئی ایک بھی نہیں بات. اقبال کہتا جناب کار خلیلاں خارا گدازی, کار خلیلاں خارا گدازی. اقبال کہتا خلیلاں دا کام میں بت توڑنا, آزر کا پیشہ خارا تراشی. اقبال کہتا آزر دا کام میں نمے نمے بت گھڑنا. اے ہن جناب کی بت ہو گیا جی, ہن ٹرمپ آ گیا, ہن پیوٹن آ گیا, ہن جناب بائیڈن آ گیا. نا 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 نا, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس مومن جو ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور اگے اقبال نے گل کی تھی, جے کوئی مولوی گل کرتا نا پیر تو انہیں فتوہ لگ جانا سی. اقبال کہتا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ان کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے, مومن کا بھروسہ ایک ہی ہے کہ یہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا ولما رأى المؤمنون الاحزاب. اے قرآن نے منظر بیان کیا, فرمایا میرے حبیب دے غلاموں سنو, جدو میرے حبیب دے غلاموں نے صحابہ نے دیکھا نا سامنے لشکر آ گیا, 50,000 لشکر آ گیا, پیٹ تے پتھر بدین, اور جناب کھان واسطے بھی کوئی نہیں, خندق بھی کھودی تے کی ہویا وہ ڈر گئے, اور جناب بیٹھے انہوں نے جا کے ایک دوسرے سے کنہ گلہ کی دیا نہیں. مما زادہم الا ایمانا و تسلیما, انہوں نے سینے اور چوڑے ہو گئے اور انہوں نے جناب ایمان اور تازہ ہو گئے. انہوں نے کیا اللہ اور اس دے رسول نے وعدہ سچ کر بکھایا. انہوں نے کیا جیسی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. انہوں نے کیسی ضرور آزماواں گے. تو پھر اے نہیں کہ جناب خالی حضور دیا ساریاں سنتا. کہنے جدو حضرت مولا کائنات نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا, جو 50,000 دا لشکر خندق دے سامنے آ گیا. وہ تو خندق دا رستہ تھوڑا چھوٹا سی, وہ عمر بن عبد ود گھوڑے سمیت چھال مار کے ادھر آ گیا. انہیں پکارے ہے میرے مقابلے کوئی, جدو دشمن پکارے نا, جدو جناب اور نیتن یاہو مردود پوری دنیا تے کہہ رہے ہوئے کہ میں نہیں چھٹاں گا, وہ تو یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب اسلامی کے سربراہی کمیٹیاں بنا کر, اور یہ نانا پھر جب جناب دشمن پکارے, عمر بن عبد ود نے پکارے ہے میرے مقابلے کوئی, تے مولا کائنات نے کہا حضور میں نے اجازت ہے میں جاواں. حضور نے فرمایا علی سامنے عمر بن عبد ود. حضور نے پوچھا نا بھی میرا غلام کتنا تیار ہے, فرمایا علی سامنے عمر بن عبد ود. انہوں نے عرض کی تھی حضور حیدر بھی تو تہاڈا غلام حیدر ہے. حضور نے خود اپنے مبارک ہتھاں نال این کر کے دستار بنی. صحابہ کہندے ہیں جدو جناب این کر کے مولا کائنات سامنے عمر بن عبد ود گئے نا, تے صحابہ کہندے ہیں جدو انہاں دی آپس گفتگو ہوئی, عمر بن عبد ود نے کیا ہوئے کس نو جرت ہوئی جڑا میرے مقابلے چایا, اے جناب میرے مقابلے تے کوئی بڑے بڑے عرب دے پہلوان نہیں آندے. آپ نے فرمایا میں سنیا تینوں 3 گلاں پیش کیتیاں جانتے تو قبول کر لینا. انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا پہلی گل تے جدھروں آیا ادھر واپس چلا جا. انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں, عرب دیاں عورتاں کی کہن گیاں کہ عمر بن عبد ود میدان چو نہ سایا. اب میں دوسرا ہے کہ حضور دی در تے آ جا عزت پا جائیں گا, آ جا محمد عربی دے دامن نہ وابستہ ہو جا. انہوں نے کہا نا یہ بھی ممکن نہیں. فرمایا تیسرا ہے کہ میدان حاضر ہے, چلا چلیے. انہوں نے کہا کس نو ضرورت ہوئی میرے مقابلے, تو کون ہے؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب. فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب. انہوں نے کہا اچھا تو علی ہے, تیرے ابے نام میری بڑی یاری سی, میں تیرے نام نہیں لڑنا. آپ نے فرمایا تو میں نو ابا گنا نا, تو حضور دے مقابلے چاہیا, علی نے تینوں بڑھنا. ہاں علی نے تینوں بڑھنا, تو حضور دے مقابلے چاہیا ہے. ابا چاچا ماما نہیں دیکھا جائے گا, اے علی دی سنت ہے. ہاں اے علی دی سنت ہے. کوئی ابے دا تعلق گناوے, انہوں نے کہا پرا ہٹ کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. ہاں اے علی دی سنت ہے. اور جدو جناب صحابہ کہندے دھوڑ گم ہو گئے, دو میں جناب اتنی خاک اڑی, تلواراں چمکیاں. صحابہ کہندے ساڑھے دل دھڑکے ہن کی بڑھدا. کہندے جدو جناب تلواراں یکدم خاموشی ہوئی, اور این جناب این کر کے نا خاموشی ہوئی نا, تے مولا کائنات اس دھوڑ دے وچوں باہر نکلے اور ذوالفقار لہراندے ہویا, اور کی پڑھ رہے سن, ہاں جی انا الذی سمتنی امی حیدرا. آج اے جدو جناب ترانہ پڑھ دے نکلے نا, تے حضور نے دیکھا کہ مولا کائنات فاتحانہ انداز مولا کائنات فاتح بن کے آ رہے ہیں. کہ حضور نے کی فرمایا, فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے گڑی ضرب لائی نا این کر کے میرے عمر بن عبد ود نو, این کر کے ضرب لائی, اور مولا کائنات نے ضرب کی لائی. انہیں مولا کائنات نے بار کیتا, مولا کائنات نے ذوالفقار تے روکیا, پھر مولا کائنات نے بار کیتا. اے تاریخ لکھیا
کیا کہ سر دے بالاں تو لے کے ریڑھ دی ہڈی تک اینڈ وچوں تلوار گزری، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. وہ جدو ہلیا نا ایک پاسا ادھر گریا اور ایک پاسا ادھر گریا، دو ٹکڑے ہو کے گریا. اور جناب جدو مولا کائنات نو فاتحانہ انداز حضور نے دیکھا نا کہ علی آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے جڑی آج میرے دشمن نو ضرب لائی نا، اے ثقلین دی عبادت تو افضل ہے. ثقلین سمجھو کس نو کہندے ہیں؟ ثقل کہندے ہیں طاقت نو، ثقلین کہندے ہیں دو طاقت دے مجموعے نو. جنہ اور انساناں نے جتنیاں عبادتاں کیتیاں، علی دی ضرب انہاں ساریاں عبادتاں نالوں افضل ہے. ان لوگ کہتے ہیں آپ ہر وقت اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ ہر وقت ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے جو میرے دشمن کے سامنے آئے گا اس کو ضرب لگائے گا، وہ عبادتوں سے آگے کی بات ہے. ہم اس لیے بات کرتے ہیں ہر وقت ناموس رسالت کی. ان کوئی اندر دلیری پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اور جلے تھکنا نہیں. ہاں یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ آئیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اسلام کیڑا دین ہے بھئی؟ دلیرہ دا دین ہے. من المؤمنین رجال. اس دا پنجابی ترجمہ کی بنے گا بھئی؟ وفات سامنے بیٹھے ہو، او مومن جڑے جڑیں ہیں جی، اے اسلام جڑے دا دین ہے. ہاں اے اسلام، اور سارے اسلام امن سے پھیلا. میں نے کہا بالکل پھیلا. اسلام امن سے اس دن پھیلا جس دن فتح مکہ ہوا، جس دن حضور آئے. حضور نے فرمایا آج اے بھائی جب تھوڑی سی کسی کو عزت مل جائے نا، وہ حضور کی سنت پڑا بھی کرے. اے تھوڑی جی گل آندی نہیں تے جناب گاٹے ہو باہر ہوئے ہوندے. اے سنو اج امام الانبیاء فاتحانہ انداز چاہ رہے ہیں. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. آج حضور فاتحانہ انداز آج جناب کعبے داخل ہو رہے ہیں. آج صحابہ موجود ہیں، 10,000 دا لشکر دے موجود ہے. آج حضرت سعد بن عبادہ نے جھنڈا اٹھایا اور نعرہ لا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ. اور ہٹ جاؤ، آج تاسی جنگ دا دن ہے. آج تک کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے. آج تک جناب آگئی ہے چھوٹی جی بچی اشار لے کے حضور دی سواری دے سامنے، یا نبی الہدا لیسا قریشی یا لجائیون. حضور آج قریشی لجاجت کر دیں، حالانکہ لجاجت دا وقت گزر گیا. حضور آج یہ سارے ظالم توڑے کو پناہ منگ دیں. لین حینہو سعد بن عبادتا. حضور سعد بن عبادہ نو روکیے، اگر تسا نہ روکیا تو آج سعد بن عبادہ وادی بدھا تو پرا قریش والے نو چھوڑ دے گا. حضور روکیے روکیے، آج تک کچھ نہیں بچنا. میرے آقا نے فرمایا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا سعد بن عبادہ نے نعرہ لا دیتا الیوم یوم الملحمہ. حضور نے فرمایا کتنے سعد بن عبادہ؟ انہوں نے کہا منگاؤ جھنڈا. حضور نے فرمایا نعرہ لاؤ الیوم یوم المرحمہ. فرمایا گھبرانے والی گل نہیں، کعبے والے پریشان ہونے والی گل نہیں. آج تا میری رحمت للعالمین دا اظہار دا دن ہے. آج تا سارے نو معاف کرنے والا دن ہے. الیوم تعز الکعبہ. آج تا کعبے دی اور انچائی اور اور عزت دا دن ہے. اور سارے کعبے دے جان جناب سارے مکے والے دے جان آئی. سعد بن عبادہ نے اپنا اظہار وفات کر دیتا نا، حضور نے جھنڈا لے لیا. جب حضور نے دیکھے نا سعد بن عبادہ دے چہرے دا رنگ بدلیا، حضور نے فرمایا جھنڈا عبادہ بن سعد نو دے دے. اے ہے قیادت. حضور نے فرمایا سعد بن عبادہ کیوں پریشان ہونا؟ آپ دے بیٹے عرب عزت والی بات سی نا کہ اگر میرے کول جھنڈا تے میرے پتر کول جھنڈا آ گیا تے اور زیادہ فخر والی بات ہے. تے آپ نے جھنڈا اٹھا کے حضرت عبادہ بن سعد نو دے دیتا اور وہ پھر خوش ہو گئے. حضور اب جا رہے ہیں، اب جناب پورا مکے والے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. میرے آقا مولا نے جا کے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم. فرمایا جاؤ تاڑے کو آج کوئی نہیں حساب ہوئے گا. آج وہ سارے موجود سن جنہاں حضور تے اوجریاں سٹیاں، آج سارے موجود سن جنہوں نے حضور دا رستہ روکیا. آج حضرت امیر حمزہ دے کلیجہ چبان والے بھی موجود سن. آج حضرت زینب نو شہید کرنے والے بھی موجود سن. حضرت بلال نو کٹن والے بھی موجود سن. حضرت سمیہ دے ٹکڑے کرنے والے بھی موجود سن. حضرت خباب بن ارد دے جسم سوراخ کرنے والے بھی موجود سن. آج وہ سارے موجود سن جنہوں نے حضور نو ہجرت تے مجبور کیتا. لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. فرمایا جڑا حضرت ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا اسی انہوں ہی امان دے دیتی. من دخل دار حکیم ابن نظام فہو
آمنون جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو گیا اسی اس نو بھی امان دے دیتی فرمایا جاؤ چلے جاؤ سارے نو آج معاف کر دیتا اے ہے اسلام آج جناب جدو اسلام آندا نا لوگ کہندے پتہ نہیں کیا ہوگا اسلام سارے نو معافی دیندا ہے لیکن اسلام دے مقابلے جڑے آندے نا تسی غزہ وچ ویکھیا 70,000 بلکہ کئی لاکھ ہن تا شہید کر دیتے ہیں مسلمان اور سارے انہاں نو جناب چھوٹے چھوٹے بچوں تے بھی نہیں آیا اور چھوٹے چھوٹے جناب روندے ہوتے بھی ترس نہیں آیا اور انہوں نے جناب خاتون بھی بچے بھی سارے ذبح کر کے رکھ دیتے لیکن جدو اسلام آندا میرے آقا مولا نے تلوار بلند کی تھی اس نے فرمایا من ہادا بحق سیفی ہی فرمایا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ گیا ہے حضور نے نہیں دیتی حضرت ابو دجانہ گیا ہے عرض کی تھی حضور اس دا حق کیے فرمایا پہلا حق کے وے کہ جس دے ہاتھے چوے وہ میدان چو نہ نسے نہیں سمجھ آئی اے ہے ساری طاقت دا مجموعہ حکمرانی میں اس دے ہاتھے چونی چاہیے جڑا میدان تو بگوڑا نہ ہوئے ہاں طاقت اس سے پاسالاری بھی اس دے ہاتھے چونی چاہیے جڑا میدان دا بگوڑا نہ ہوئے فرمایا پہلا حق تیوے اے تلوار کے جس دے حق کے چوے جس دے ہاتھے چوے وہ میدان چو نہ دسے دوسرا میرے آقا مولا نے فرمایا کسے مسلمان ہوتے نہ چلے انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے انہوں نے کہا حضور اس دا اور حق کیے فرمایا کسے مظلوم تے نہ چلے کسے بچے اور عورت تے نہ چلے اے ہے اسلام اے حضرت ابو دجانہ نو حضور تلوار اور دنیا دے ساریاں طاقتاں رکھن والے سنو طاقت دا بھی کوئی معیار ہوندا دشمنی دا بھی کوئی معیار ہوندا جنگ دا بھی کوئی معیار ہوندا اے تسی بچے تے بم برسا کے سمجھ دے اسی بڑے دلیر ہاں اے سنو میرے آقا مولا طاقت دا اور طاقتور نو دس کے جا رہے ہیں ایک ہے فرمایا جس تے ہاتھ چوے میدان چو نہ نسے دوسرا ہے کسے مسلمان تے نہ چلے تیسرا ہے کسے مظلوم تے نہ چلے کسے عورت اور بچے تے نہ چلے حضرت ابو دجانہ نے عرض کی تھی حضور ہے مینوں دے دیو اے تلوار میں دے دیو میرے آقا مولا نے تلوار عطا فرما دیتی حضرت ابو دجانہ نے این تلوار لئی تے پھر این ہاتھ کھولے آپ ویسے بھی پہلوان سن این ہاتھ کھولے تے پورے لشکر دے سامنے پہلوانوں دی طرح این چال چلے جی جب اسلام کی بات آ جائے جب میدان لگ جائے پھر سر جھکا کے نہیں اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا حضرت ابو دجانہ نے تلوار لئی نا این کر کے پھر ہاتھ کھولے تے پھر جدو چلے نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھے نا حضرت ابو دجانہ نے این کر کے پہلوان والی چال میرے آقا و مولا نے فرمایا ابو دجانہ جڑی چال چل رہا ہے اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن دشمنوں دے سامنے پسند ہے اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن دشمنوں دے سامنے پسند ہے حضرت ابو دجانہ کہنے کہ اس دن پھر حضرت ہندہ بعد جو حضور دے کلمہ پڑھ لیا کہنے این کر کے جدو میں لشکر گھسیا نا کہ سامنے میری تلوار دے تھلے آ گئیاں اور این کر کے کہنے میں تلوار کھچ لئی واپس اپنے آقا و مولا دا فرمان یاد آ گیا ہاں دنیا تے طاقتاں رکھن والے ہو اوے دنیا تے بڑے بڑے جناب اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے ہو طاقت دا بھی کوئی اصول ہوندا طاقت دا بھی کوئی ہوندا اوے حضرت جناب صلاح الدین ایوبی پتہ ہے تانوں جدو 93 سال پہلے صلاح الدین ایوبی جدو مسلمانوں کو قبلہ اول کھچا گیا نا اے جناب مسلمانوں کو کھولیا گیا قبلہ اول تے جدو صلیبی فوجاں قبلہ اول دے اندر داخل ہوئیاں نا تے انہاں دے گھوڑیاں دے گھٹنیاں تک مسلمانوں دا خون سی گھٹنیاں تک ہاں جی گھٹنیاں تک 96 سال بعد پھر صلاح الدین ایوبی آیا آج مسلمانوں وہ منظر تا یاد سی بھی ایتھے کیڑے ظلم ہوئن آج جویں اج ہے آج فلسطین ظلم ہویا تے جدو کوئی مسلمانوں دا کوئی صلاح الدین ایوبی اوتھے پہنچ جاوے اور فتح کر لوے تے پھر کی منظر ہونا مسلمانوں تے سارا خون یاد ہے مسلمانوں نو خون یاد سی تے جناب جدو آیا نا تے پورے بیت المقدس این کر کے سارے کمرے سن پتہ نہیں کی بنے گا صلاح الدین ایوبی جدو داخل ہو رہے نا بیت المقدس سے تے مسلمانہ عورتاں بچے سارے استقبال واسطے نکل آئے تے مسلمان بچیاں نے اپنے دوپٹے اتار کے نا این کر کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیراں وال چھٹے کے ساڑیاں استمی تیری عزت تے قربان تو مسلماناں نو بیت المقدس فتح کر کے دیتا تے صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے جائیں لگامہ کھچیاں کھڑا ہو گیا اور تھلے اتر آیا گھوڑے تو اور گھوڑے تو کھڑے اتر کے نا او این کر کے کپڑے انہاں دے جناب سراں دیاں چادراں او چک کے اپنی اکھاں تے رکھ کے کہن لگا میں انہاں نو گھوڑے دے پیراں تھلے نہیں دینا آیا میں انہاں نو تے ہور عزت ہور ودھان واسطے آیا اسلام ہے بے اسلام جڑا تانوں سکھا کے نا اسلام نو ہمیشہ ظالم بنا کے اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی بابا جی کہندے سن ساڈی ایک تقریر کرا دیو جی ایچ کیو وچ نہیں سمجھ آئی بابا جی کہنے دن ساڑھی ایک تقریر کرا دے جی ایچ کیو ایچ جے مسلمان فوجی بغیر ہتھیاراں تو فلسطین اللہ ٹور پہ ساڑھا نام بدل کے رکھ دے ہاں جدو اسی انہوں دساں گے نا تسی کن دے وارث ہو اسی جدو انہوں دساں گے کہ تسی تو صلاح الدین دے وارث ہو کہ رچرڈ جس نو تاریخ نے بڑا چڑھا بڑھا کے پیش کیتا گیا کہ بڑا شیر دل سی اور آیا نا صلاح الدین ایوبی دے مقابلے کہ انہیں تلوار بڑی سپیشل بنائی ہوئی اور ریشم تے تلوار نہیں چل دی انہیں ریشم دیاں گدیاں این کر کے ہوا وال اچھالی
سواریاں تے وہ جناب این کر کے تلوار نال این رکھیاں تے تلوار تے کٹ کے تھلے اتریاں انہیں کہا مسلمانوں ہتین دے مقام تے انہیں کہا مسلمانوں ذرا خیال نہ میرے مقابلے تے آنا میں رچرڈ ہاں آج میں او تلوارہ لے کے آیا جڑیاں ریشم بھی کٹ دین گیاں تے مسلمانہ تے روپ پایا صلاح الدین ایوبی کھڑا سی انہیں پہلی صف چو ایک مجاہد کو عام تلوار لئی اور لے کے نا این کر کے ریشم دا کپڑا عام کپڑا بھی تلوار نہ نہیں کرتا سالی کپڑا ریشم دا این کر کے ہوا چو چھال کے نا تے تلوار چلائی تے کئی ٹکڑے کر دیتے انہیں کہا تو گدیاں کٹن دی گل کردا اسی آج اڑ دے کپڑے بھی کٹ کے رکھ دیتے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلاح الدین نے کیا تو بدیاں یا گدیاں کٹ کے دس رہے ہیں روپ پا رہے ہیں اسی محمد عربی دیو غلامہ جڑے اڑتے ہوئے کپڑے بھی کٹ کے رکھ دیں گے پھر ہتین دے مقام تے صلاح الدین ایوبی نے بڑھ کے رکھ دیتے سارے لیکن انشاءاللہ اقبال کہندہ گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغے ایوبیو نگاہ با جزید اقبال کہندہ اس جہان دیاں نہیں سارے جہانہ دے خزانے دیاں چابیاں تینوں مل سکدیاں لیکن شرط اے وے تیرے ہاتھ وچ تلوار صلاح الدین علی ہوئے تیرے کول نگاہ با جزید بستامی علی ہوئے ہاں جی ہون تیار ہو بھائی کوئی فلسطین واسطے کال آوے پکی گل ہے ہاں انشاءاللہ 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 تیاری کرنی اور فلسطین والے مسلمان اے نہ سمجھے اے نہ پچھو کوئی کہے میری مونجی وڈن والی رہ گئی اور جناب میری اے جدو غزوہ تبوک ہویا نا اے تے گل پھر شروع ہو جائے تے مکدی نہیں غزوہ تبوک جدو ہویا نا تے پکیاں کھجوراں سن مدینے دی ساری معیشت تیار کھڑی ہوئی تے حضور نے فرمایا چلیے تے صحابہ نے کہا حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو حکم تا کرو بلکہ جنہاں نو سواریاں نہیں ملیاں اور روندے ہوئے واپس آئے گھرانو تے میرے حبیب اسی انہاں نال راضی ہو گئے جڑے تواڈے نال جان واسطے تیار سن انہاں کو سواریاں انہاں کہا یا اللہ تو سانو اتنا مال بھی نہیں دینا کہ اسی تیرے حبیب دی بارگاہ وچ جاندے ہاں اس واسطے کوئی مونیاں وڈن والی ہیں جو کچھ ہے جدو آ جاوے اسلام دی گل تے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب بہرحال اللہ تعالیٰ تو انہوں تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے ہیں جی اور اسلام دی اصل روح سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اقبال کہتا مغز قرآن روح ایمان جان دین از حب رحمت للعالمین اقبال کہتا قرآن دا مغز ایمان دی روح دین دی جان ساری دی ساری حضور دی ذات ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا